اس کے بعد میں شیخ معیز ابن شیخ منظور صاحب کو آواز دیتا ہوں۔ ان کے تقریر کا عنوان ہے مغربی تعلیم و تہذیب اور اس کے مقاصد۔ یہ پوسد کے رہنے والے ہیں اور حفظ دعا میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق اللہ العظیم۔ یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ فارا کی چوٹی سے اسلام کا نیر تباہ طلوع ہوا۔ پیغمبر انقلاب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کل عالم کے سینے پر چڑھ کر ساری دنیا کو یہ عالمگیر پیغام دے دیا کہ اس وقت سے لے کر آج تک ہر دور اور ہر زمانے میں کفر و حق و باطل اور کفر و اسلام کا زبردست ٹکراؤ تصادم رہا ہے۔ کوئی بھی دور اس سے خالی نہیں گیا۔ کبھی ارتداد کی ہوا چلی، کبھی شیعیت کا طوفان آیا، کبھی صلیبی جنگوں کے تھپیڑے آئے، تو کبھی تاتاری حملوں نے قصر اسلام کی بنیاد پر یلغار کیا، کبھی قادیانیت کا فتنہ ابھرا۔ لیکن تاریخ کے اوراق شاہد ہے، جب بھی باطل نے سر اٹھایا حق نے اسے کچل دیا۔ جب بھی فرعون کا سر اٹھا تو کوئی موسیٰ پیدا ہوا۔ قبائل عرب میں ارتداد کی آگ لگی تھی تو حضرت سید ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ٹھنڈا کیا۔ صلیبی جنگوں کا طوفان آیا تو صلاح الدین ایوبی نے اس کا رخ موڑ دیا۔ ہندوستان میں شیعیت کی وبا پھیلی تو مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا خاتمہ کیا۔ قادیانیت کا فتنہ ابھرا تو مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے للکار بھگایا۔ رضا خانیت کی ضلالت پھیلی تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے علم ہدایت بلند کیا، عالمی ہدایت بلند کیا۔ لیکن آج پوری دنیا کے مسلمان ایک ایسے مغربی فرعون کی فتنے میں مبتلا ہے جو ماضی کے تمام شرور و فتن سے بدر جہاں خطرناک ہے، لیکن اس کی سرکوبی کے لیے ہم میں کوئی موسیٰ نظر نہیں آتا۔ آج ملت اسلامیہ ایک بدترین ردت کا شکار ہے، مگر افسوس کہ ہم میں کوئی ابوبکر صدیق نہیں۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ گلشن اسلام کی شگفتہ کھولو۔ مفکرین اسلام نے لکھا ہے کہ ملت اسلامیہ کے تاریخ کے جائزے سے پتہ چلتا ہے کہ رسول عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت پر ہونے والے تمام حملوں میں سب سے بدترین حملہ مغربی افکار و نظریات اور یورپی تعلیم و تہذیب کا حملہ ہے، کیونکہ جتنا نقصان اس اسلام کو ہو رہا ہے اتنا نقصان کسی فتنے سے نہیں ہوا۔ یورپی تعلیم و صلیبی جنگوں کی تلواریں جسم و جان پر لگتی تھی، مگر مغربی تہذیب کا حملہ روح و ایمان پر ہے جس کا کوئی علاج نہیں۔ ماضی میں کوئی مرتد ہو جاتا تو دیر و کلیسا چلا جاتا، اس لیے اس کے ارتداد کو حرکت و ناقص جان لیتا، مگر آج مغربی تعلیم و تہذیب کا دل دادا ماڈرن مرتد ہماری مجلسوں و مسجدوں میں ہے جس کی کوئی علامت نہیں۔ یہ ایک خطرناک ردت ہے جو خرمن اسلام پر کوہ آتش فشاں بن کر ٹوٹنا چاہتی ہے۔ یہ مغربی تعلیم و تہذیب ایک طوفان نہیں برق بے اما ہے جو گلشن اسلام کو تاخت و تاراج کر دینا چاہتی ہے۔ یہ مغربی کالج اور یونیورسٹیاں تعلیمی مراکز نہیں ہیں، اسلام شکن توپ خانے ہیں۔ انہوں نے اپنی اپنی سلطنت و حکومت کی حفاظت کے لیے وہی طریقہ اختیار کیا جو کہ فرعون نے کیا تھا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ فرعون نے اپنی اقتدار کی حفاظت کے لیے بنی اسرائیل کے بچوں کو تلوار و خنجر سے قتل کیا تھا، اور اقلائے مغرب نے اس فرسودہ اور بدنامی فرعونی طریقے کو چھوڑ کر عصری علوم و فنون کے نام پر جدت پسندی کا ایک نیا طریقہ ایجاد کیا، اور اس کے لیے جا بجا مراکز قائم کر کالجوں اور یونیورسٹیوں کے نام پر موسوم کیا، اور ان میں ایسے نظام تعلیم مرتب کیے گئے ہیں جو نظام تعلیم نہیں ہے، نسل کشی کی ایک سنگین تحریک ہے۔ اکبر الہ آبادی مرحوم نے اس سنجیدہ تاریخی حقیقت کو کیا خوب تشبیہ کیا ہے۔ یوں قتل کے بچوں سے وہ بدنام نہ ہوتا، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچی۔
نوجوان دوستو، آپ کالج اور یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، میں اس سے منع نہیں کرتا، خوب پڑھیے اور ارتقاء و عروج کی بلندی پر پہنچیے۔ ملت کو آپ کی ضرورت ہے، آپ ہی قوم کی تقدیر ہے، آپ ہی کی تدبیر سے ہندوستان کے مسلمانوں کا مستقبل سنور سکتا ہے، ان کی معیشت و تجارت، سیادت و قیادت کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ آپ بھی غیروں کی زبان جان کر خارجی فتنوں سے اسلام کی حفاظت کر سکتے ہیں، دین اسلام کی ترجمانی و اشاعت کا فریضہ انجام دے سکتے ہیں۔ ماضی میں بہت سے عصری علوم کے حاملین نے شریعت اسلامی کی تبلیغ و اشاعت کا جو عظیم کارنامہ انجام دیا ہے، اس کے عقائد و افکار کی ایسی ترجمانی کی ہے جو انہی کا حصہ ہے۔ دوستو، آپ شاعر مشرق علامہ اقبال کی شخصیت سے ناواقف نہیں ہیں۔ ان کی تعلیم و تربیت عقل و مادے ہی کے آغوش میں ہوئی ہے۔ انہیں بھی مغربی بیروح افکار و خیالات کا سابقہ پڑا، مگر اقبال کا ایمان ایسا محکم، ایسا کامل یقین، ایسا محکم اور خودی اتنی بلند تھی کہ مادیت اور مغربی تہذیب و تمدن کی ظاہری چمک دمک سے اقبال کی آنکھیں خیرہ نہ ہو سکی۔ ان کی نگاہیں ہمیشہ خاک مدینے پر ٹکی رہی۔ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی سے مغربی تعلیمی ادارے، یونیورسٹیاں، کالجوں، یونیورسٹیوں اور مغربی نظام تعلیم کے مقصد کو بھاپ لیا تھا اور کبھی اس سے غافل نہیں ہوئے۔ ہر طرح کی درسگاہوں میں گئے، باہم ان کے عزائم سے باخبر رہے، لیکن آج ہمارے نوجوانوں میں اسی کی کمی ہے۔ انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ مغربی نظام تعلیم کا مقصد کیا ہے۔ نونہلان اسلام، آئیے میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ مغربی نظام تعلیم کا مقصد کیا ہے۔ مغربی ادارے آپ کو کیا بنانا چاہتے ہیں، آپ سے ان کی کیسی امیدیں وابستہ ہے۔ ایک مشہور مغربی مفکر لارڈ میکالے 1856 عیسوی کی تعلیمی رپورٹ میں لکھتا ہے کہ ہمیں ہندوستان میں ایک ایسا طبقہ تیار کرنا چاہیے جو شکل و صورت اور رنگ و نسل کے لحاظ سے مشرقی ہو، لیکن تعلیمی، تہذیبی اور فکری اعتبار سے مغربی کا دلدادہ اور پجاری ہو۔ اور اس مقصد میں کامیابی کے لیے انگریزوں نے جگہ جگہ مراکز اور انسٹیٹیوٹ قائم کیے، کیونکہ مغربی مفکرین جانتے تھے کہ یہ خواب اس وقت تک شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا جب تک کہ مسلمانوں کی قوت فکر و عمل پر حملہ نہ کیا جائے۔ یہ ایار قوم جانتی تھی کہ نئی تعلیم و تہذیب کے نام پر مسلمانوں کی مسلمانوں کی ذہنیت کو بدلا نہ گیا، ان کے نوجوانوں کو اپنا ہمنوا نہ بنایا گیا، ان کے عقیدے میں کمزوری نہ پیدا کی گئی، تو مسلمانوں کی شوکت پر کبھی زوال نہیں آ سکتا۔ اور یہ عقیدہ بالکل صحیح ہے۔ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے تب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ اور یہ جب شاطر انگریز قوم ہندوستان سے کتے گیدڑ کی طرح بھاگنے لگی تو اپنے حاشیہ نشینوں اور نمک خاروں کو اپنے مائیں ہاتھ دے گئی اور ان انگریز زر خریدوں نے ہندوستان کی گلی کوچے میں اس بات کا ڈھنڈورا پیٹا کہ اس دور میں تعلیم ہے امراض ملت کی دوا ہے خون فاسد کے لیے تعلیم مثل نیشتر۔ دوستو، انگریزوں کا یہ اعلان بظاہر بھلا اور حقیقت معلوم ہوتا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی مروت کے لیے نہیں، بلکہ یہ بھی مغربی حکومت کا مغربی قوم کی ایک مکاری اور سازش تھی۔ مقصد یہ تھا کہ جاتے جاتے بھی ہندوستان کو ذہنی طور پر غلام بنا کر جائے۔ ان کی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی اس حکمت عملی پر نظر تھی۔ تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔